اب میں بلا تاخیر آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں۔ ہمارے معزز مہمان ہیں محترم المقام عزت مآب مولانا خالد رشید بٹ صاحب، حفظہ اللہ تعالی، لاہور سے تشریف لائے ہیں، اور ان کا بہت اہم موضوع ہے مذہبی ہم آہنگی کیا ہے اور اس کی حدود و قیود کیا ہیں۔ اس پر انشاءاللہ وہ گفتگو فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَزِدْنِي فَهْمًا، سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ بین المذاہب ہم آہنگی یہ کیا ہے؟ اس کی حدود و قیود کیا ہیں؟ اسلام ہمیں کس حد تک اجازت دیتا ہے اور کہاں پر جا کر ہمارے لیے تحدید کرتا ہے کہ اب اس سے آگے تم نہیں جا سکتے؟ بین المذاہب ہم آہنگی یہ دو لفظوں کا مرکب ہے۔ ہم آہنگی کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ اور بین المذاہب جب لفظ ساتھ مل گیا تو اس کا مطلب ہوا کہ مذاہب کے درمیان اور مذاہب کے ماننے والے آپس میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں مل جل کر جس میں تشدد نہ ہو، جس میں کسی کے اوپر زیادتی نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ رویہ جو ہے وہ درست ہو اور ایک دوسرے کی بات کو برداشت کر سکیں۔ بین المذاہب ہم آہنگی اس کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں پروگرام بھی کرائے جاتے ہیں اور باقاعدہ حکومتی سطح پر، اور ان لوگوں کو باہر کے ممالک سے فنڈ بھی آتے ہیں
جس کی وجہ سے یہ جو عنوان ہمیں نظر آتا ہے اور جو اس کا معنی اور مفہوم بیان کیا جاتا ہے وہ بڑا دل کو لگنے والا ہے، وہ بڑا خوش کرنے والا ہے کہ ہم ایک ہی جگہ پر رہیں اور ہر ایک کو اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی آزادی ہو، کسی کے ساتھ کوئی جبر نہ ہو، کوئی تشدد نہ ہو، لیکن اس کے پیچھے جو نتائج ہیں، جو ان لوگوں کے مقاصد ہیں، وہ کچھ اور ہیں۔ اس لیے جب آپ اس کو گہرائی کے اندر جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بین المذاہب ہم آہنگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے جو اسلام کے مطابق ہمارے لیے قابل قبول ہے، اور دوسرا پہلو جو ہمارے لیے اسلام کے مطابق ہرگز قبول نہیں ہے۔ ان دونوں پہلوؤں کے اوپر قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے میں بات کروں گا۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے اندر وہ شکل کہ جو ہمارے لیے قابل قبول ہے، یعنی اگر بین المذاہب ہم آہنگی اس حد تک رہے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے اندر پہلا پوائنٹ آ جائے گا کہ کسی بھی انسان کو بحیثیت انسان قبول کرنا، اس کا اکرام کرنا، اس کی عزت کرنا، بحیثیت انسان، یہ ہم آہنگی کی بنیاد ہے۔ آپ ایک معاشرے کے اندر رہ رہے ہوں تو وہاں پر رہنے والے افراد کا اگر آپ اکرام نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے تو وہ معاشرہ بگڑ جائے گا، لڑائی جھگڑا وغیرہ وغیرہ سارا کچھ سامنے آئے گا۔ قرآن مجید نے ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ خشکی اور تری کے اندر ہم نے اس کو سفر کروائے ہیں، پاکیزہ رزق دیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی بہت سی مخلوقات کے اوپر ہم نے اس کو فضیلت بخشی ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، بلکہ بہت سی مخلوقات سے افضل ہے۔ یہ قرآن مجید سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے۔ میرے موضوع کے مطابق یہاں پر پوائنٹ ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ انسان قابل تکریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تکریم کی ہے، رکھی ہے۔ اس لیے کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، بحیثیت انسان ہم اس کی تکریم کریں گے، ہم اس کا احترام کریں گے۔ حدیث مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے بتایا کہ یہ تو یہودی کی میت ہے۔ آپ نے فرمایا الیست نفسا، کیا یہ جان نہیں تھی؟ کیا یہ انسان نہیں تھا؟ کیا یہ زیرو چیز نہیں تھی؟ یہ نفس تھا، اس لیے میں کھڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت انسان اکرام کیا ہے۔ اس لیے کسی بھی مذہب کے ساتھ انسان تعلق رکھنے والا ہو
تو پہلا پوائنٹ جو ہمارے لیے قابل قبول ہے، اگر بین المذاہب ہم آہنگی اس پوائنٹ کے اوپر ہے کہ ہم نے انسانوں کی بحیثیت انسان تکریم کرنی ہے تو بالکل ٹھیک ہے، ہمارے لیے یہ بات قابل قبول ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اگر بین المذاہب ہم آہنگی یہ سبق دے کہ کوئی بھی کسی کے اوپر مذہبی معاملات کے حوالے سے جبر نہیں کرے گا، ہر بندہ اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کے لیے آزاد ہے، ہم جبر نہیں کریں گے ایک دوسرے کے اوپر، نہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو زبردستی اسلام کے اندر لے کر آئے گا، اور نہ ہی کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو اس وجہ سے ظلم کا نشانہ بنائے کہ تو مسلمان کیوں ہو گیا ہے۔ اگر یہ اس حد تک رہے، یہ پوائنٹ ہو، تو یہ بھی ہمارے لیے قابل قبول ہے، کیونکہ قرآن مجید ہمیں یہ سبق دیتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صرف لوگوں تک پیغام پہنچا دیں، بس اچھے طریقے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذمہ داری یہی تھی، وما علیک الا البلاغ المبین، آپ کی ذمہ داری صرف واضح پہنچا دینا ہے، کسی کے اوپر جبر کرنا کہ زبردستی اسلام قبول کرو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب سے یہ 9/11 کا واقعہ ہوا، اس کے بعد سے اسلام کو مجموعی طور پر ایک دہشت گردی کا مذہب جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ مسلمان اور دہشت گرد جو ہے یہ معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر مترادف کی حیثیت اختیار کر گئے۔ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ مسلمان لوگوں کے اوپر جبر کرتے ہیں، جبکہ اسلام کی تعلیم یہ ہرگز نہیں۔ اسلام جبر نہیں سکھاتا، یہ تبلیغ کرتا ہے، یہ سمجھاتا ہے، اپنا پیغام لوگوں تک اچھے طریقے سے پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت زبان سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد کے لوگ کب کے بھاگ چکے ہوتے، یہ آپ کے قریب نہ ہوتے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کے بڑے کافر کی طرف بھیجا تو کیا ارشاد فرمایا تھا؟ قولا لہو قولا لینا، تم دونوں نے وہاں پر جا کر نرم بات کرنی ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ جبر نہیں سکھاتا، اسلام دعوت و تبلیغ کا دین ہے۔ علامہ اقبال کے ایک استاد ہیں، انگریز مستشرق، انہوں نے کتاب لکھی دا پریچنگ آف اسلام، اس کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام جو دنیا کے اندر پھیلا ہے یہ دعوت کی وجہ سے پھیلا ہے۔ یہاں پر جب آپ یہ گفتگو کرتے ہیں تو غیر مسلموں کی جانب سے سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر اسلام کے اندر جبر نہیں ہے تو قرآن مجید کے اندر یہ آیت ہمیں کیوں ملتی ہے کہ تم جہاں پر بھی مشرکوں کو پاؤ ان کو قتل کر دو؟ یہ حدیث مبارکہ ہمیں کیوں ملتی ہے؟ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں حتیٰ کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، ان کے مسلمان ہونے تک مجھے ان کے ساتھ لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیت کریمہ اور یہ حدیث مبارکہ پیش کر کے یہ لوگ دنیا والوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی اسلام یہ جبر کا دین ہے۔ لیکن جب آپ حقیقت دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ
بعض ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پر مسلمان گئے بھی نہیں، وہاں پر مسلمانوں نے حملہ ہی نہیں کیا، اور پھر بھی وہاں پر لوگ اسلام قبول کیے ہوئے ہیں۔ ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، اور جن علاقوں کے اندر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے اور صدیوں تک رہی ہے، وہاں پر آج بھی غیر مسلم نسل در نسل سے آباد ہیں، اور جہاں پر اسلام شروع ہوا اور وہاں پر آج بھی مسلمانوں کی حکومت ہے، وہاں عرب کے اندر بھی بعض علاقوں کے اندر آپ کو نسل در نسل غیر مسلم مل جائیں گے۔ یہ کیا بتاتے ہیں؟ اگر اسلام جبر کا دین ہے تو یہ لوگ نسل در نسل اسلام کے آنے سے پہلے کے لوگ مسیحی ہیں، اور آج ان کی نسلیں بھی مسیحی ہیں، ان کے اوپر جبر کیوں نہیں کیا گیا؟ یہاں ہندوستان کے اندر صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، یہاں پر آج بھی ہندو نسل در نسل موجود ہیں، مسلمانوں کے آنے سے پہلے کے لوگ جو ہندو ہیں آج ان کی نسلیں جو ہیں وہ ہندو ہیں۔ جبر کا عنصر ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا یہاں پر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جبر نہیں سکھاتا۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے، جب آپ وہ پڑھیں گے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم انہیں ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ فرض کریں ایک لشکر کے آپ جرنیل ہیں، کمانڈر ہیں آپ، اور آپ کی جنگ شروع ہونے والی ہے، آپ کا دشمن سامنے کھڑا ہے، آپ اپنے فوجیوں کو خطاب کر رہے ہیں، تو فوجیوں کو کیا کہیں گے آپ؟ جب دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے، تو آپ اپنے فوجیوں کو کیا کہیں گے؟ ان کو جب ملو گے تو ہار پہنانا، ان کو جب ملو گے تو ان کے ساتھ جفیاں ڈالنا۔ کیا کہو گے تم اپنے فوجیوں کو اس وقت؟ یہی کہو گے، چھوڑنا نہیں ہے، جانے نہیں دینا، ان کو اڑا کے رکھ دینا ہے، آج ان کو پتہ چل جائے۔ اسی طرح کی باتیں کرو گے نا؟ اے بھائی، جو قرآن مجید کے اندر آ رہا ہے وہ دشمنوں کے حوالے سے ہے، اور جب جنگ ہونے والی ہو، جب دشمن سامنے ہو، تو پھر اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ہار ڈالنے کی باتیں نہیں ہوتی اس وقت۔ اور اہل مکہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اندر پیدا ہوئے، وہ پہلے مخاطب تھے، یہ حدیث مبارکہ خاص ان کے لیے ہے۔ ہمارے شیخ اور استاد حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی تفسیر القرآن کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ حدیث مبارکہ یہ خاص ان عرب لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو، کیونکہ وہ پہلے مخاطب تھے، اور یہ آپ کو پتہ ہے جس کا جرم بڑا ہوگا اس کی سزا بھی بڑی ہوگی۔ ان کا جرم بڑا تھا کہ نبی ان کے اندر پیدا ہوا، انہوں نے نبی کو دیکھا، پہلے مخاطب تھے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اور بھی تو کافر موجود تھے اس زمانے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے سے نہیں فرمایا، بلکہ قرآن مجید نے ان سے جزیہ لینے کی بھی تلقین کی ہے۔ جزیہ لے سکتے ہیں آپ ان سے اگر وہ آپ کی حکومت کے، لیکن مکے والوں کو اجازت نہیں ہے۔ ان کے سامنے دو ہی آپشن ہے، یا وہ اسلام قبول کر لیں یا پھر وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، یا پھر وہ عرب کا علاقہ چھوڑ کر، وہ یہاں رہ نہیں سکتے، وہ نہیں جزیہ دیں گے۔ یہ خاص حکم ہے ان لوگوں کے لیے جن کا جرم بڑا تھا، سب کافروں کے لیے نہیں ہے، سب غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر بین المذاہب ہم آہنگی ہمیں یہاں تک سکھائے کہ بھئی جبر نہیں کرنا کسی کے اوپر، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرنا، کوئی بندہ مسلمان کے اوپر جبر نہیں کرے گا، بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ تیسرا پوائنٹ، حسن سلوک۔ جو آپ کے ساتھ رہنے والے غیر مسلم ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے،
اچھا سلوک کریں گے تو بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے۔ سورۃ الممتحنہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے ہرگز اچھا سلوک کرنے سے، اچھا برتاؤ کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے مسئلے میں جنگ نہیں کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے ہرگز نہیں روکتا، ان کے ساتھ انصاف کرنے سے ہرگز نہیں روکتا۔ اللہ تعالیٰ روکتا کس سے ہے؟ فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے مسئلے میں جنگ کی ہے، لڑائی کی ہے، وہ تمہارے اوپر ظلم کرتے ہیں اس وجہ سے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، تمہارے نکالنے کے اوپر انہوں نے تعاون کیا ہے، ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا تم نے، وہ دشمن ہے۔ اور دشمنوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے انسان کو غدار کہا جاتا ہے۔ انڈیا کے ساتھ رکھے ہاں کوئی تعلق، کوئی بڑا بندہ، تو فوراً اس کو جو ہے وہ غدار ڈکلیئر کر دیا جائے گا اور غائب ہو جائے گا وہ بندہ، کیونکہ وہ دشمنوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے، دشمنوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں ان کے ساتھ تم نے تعلق نہیں رکھنا۔ قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی نہیں لگانی، غیر مسلموں کے ساتھ تعلق، وہ ساری آیات ایسے کفار کے حوالے سے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کیٹیگریاں بنا دی ہیں، دو گروپ بنا دیے ہیں غیر مسلموں کے۔ لہذا جو غیر مسلم ہمیں تنگ نہیں کرتا، ہمارے اوپر ظلم نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے تم اپنے مذہب پر عمل کرو، ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے دو، تو ہم ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے ان سے کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ اب دیکھ لیجئے دور حاضر کے اندر ایک ملک ہے افریقہ کا، ایتھوپیا۔ یہ وہ ملک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا نام حبشہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ حبشے کا بادشاہ جو ہے وہ نرم دل ہے، عیسائی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق تھا، تو مکے کے اندر مسلمانوں پر جب ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ حبشے کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ صحابہ وہاں پر ہجرت کر کے گئے، کافروں نے باقاعدہ وفد بھیجا ان کو لانے کے لیے، لیکن وہ بادشاہ نہیں مانا، اس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ مسلمانوں کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، وہ مسلمان ہو گیا، لیکن اس کے بعد آنے والے حکمران آج تک جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ وہاں پر مسلمانوں نے کبھی حملہ نہیں کیا آج تک۔ ادھر ادھر کے علاقوں پہ حملے کیے، لیکن اس ملک کے اوپر آج تک حملہ نہیں کیا مسلمانوں نے۔ وجہ، انہوں نے مسلمانوں کے اوپر بڑا احسان کیا تھا، انہوں نے صحابہ کے اوپر احسان کیا تھا، اور آج تک مسلمان اپنے دلوں کے اندر ان کا یہ احسان یاد رکھے ہوئے۔ ادھر ادھر کے ملکوں پر آپ کو حملے ملیں گے، مسلمان یہاں پر لشکر کشی کر رہے ہیں، وہاں پر جا رہے ہیں، وہاں پر۔ ایتھوپیا کے حبشے کے اوپر حملہ نہیں کیا آج تک، وجہ یہی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر آپ دیکھ لیں، حدیث موجود ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے دوران تھے، لشکر تھا اور پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، پانی ختم ہو گیا۔ ایک خاتون جو ہے وہ پانی لے کر آ رہی تھی، مشکیزیں تھے اس کے پاس۔ اس سے پوچھا پانی کہاں پر؟ اس نے کہا جی 2 دن ہو گیا مجھے وہاں سے پانی لے کر چلے ہوئے، اتنی دوری کے اوپر سے وہ پانی لے کر آ رہے۔ اس سے پانی لیا، صحابہ نے سب نے پانی پیا، برتنوں میں بھرا، اور وہاں پر معجزہ ہوا اور وہ پانی کم بھی نہیں ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھی اس کو کچھ دو۔ صحابہ کے پاس جو کچھ تھا تھوڑا تھوڑا وہ اس کو دے دیا، کھانے پینے کی کچھ چیزیں دے دی، بھی تم نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اب وہ خاتون کیا کہتی ہے؟ خاتون اپنے قبیلے والوں کو جا کر کہتی ہے یہاں تو وہ بندہ واقعی اللہ کا نبی ہے اور یہاں پھر وہ بہت بڑا جادوگر ہے، میں نے یہ دیکھا ہے آج کہ اتنا بڑا لشکر تھا، سب نے پانی بھی پی لیا، جانوروں نے بھی پی لیا، برتن بھی بھر، میرا مشکیزہ ادھر کا ادھر ہی ہے، پانی کم ہی نہیں ہوا۔ خیر کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ لوگ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے قبیلے کے دائیں طرف سے گزر رہے ہیں، بائیں طرف سے گزر رہے ہیں، ہم راستے میں آتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے ان کے اوپر نیکی کی تھی نا، یہ اس وجہ سے شاید ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے، چلو آؤ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اب اگر اسلام جبر سکھائے یا ہر غیر مسلم کے ساتھ مار کٹائی کی ہی بات کرے تو یہ کیا ہے؟ جو لوگ ہمارے اوپر ظلم نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ تم نے لڑائی نہیں کرنی۔ لڑائی ہوتی دشمنوں کے ساتھ۔ کون سے دشمن؟ تو دین کے مسئلے میں تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا تم نے، ان کے ساتھ تمہارے تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے ان غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے جو ہمیں تنگ نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مسند احمد کے اندر، شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے، فرمایا اتقوا دعوت المظلوم وان کان کافرا، مظلوم کی بد دعا سے بچو خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا ہے کہ تم نے کسی کافر کے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا، کیونکہ اگر تم ظلم کرو گے وہ بد دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، اور مظلوم کی بد دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ بچ کر رہنا ہے تم نے، مطلب کہ جو غیر مسلم ہمیں تنگ نہیں کرتا ہم اسے بھی تنگ نہیں کریں گے۔ اگر تو بین المذاہب ہم آہنگی اس پوائنٹ کے اوپر ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، کیونکہ دلائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، بشرطے کہ وہ ہمیں تنگ نہ کرے۔ اگر بین المذاہب ہم آہنگی ہمیں یہ سکھائے کہ جو مشترکہ کاز ہیں اس کے اوپر تم نے جمع ہونا ہے، تو بالکل ہم اس کے اوپر جمع ہو سکتے ہیں۔ ملک کی فلاح و بہبود کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے، اور اس طرح سڑک بنانے کے لیے، ہاسپٹل بنانے کے لیے، کوئی بھی ایسا کام کہ جو اسلام بھی ہمیں رغبت دلاتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنے، اور وہ کہتے ہیں جی آپ مل جل کر یہ کام کرتے ہو، بالکل ہم ان کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو یوں بیان کیا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا۔ اے نبی تو فرما دے، تو کہہ دے کہ اے اہل کتاب آؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی بھی کی بھی عبادت نہیں کریں گے، ہم نہیں عبادت کریں گے مگر اللہ کی ہی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر مسلموں کے ساتھ ایسے پوائنٹ کے اوپر جمع ہوا جا سکتا ہے جو ہمارا اور ان کا مشترکہ ہے، مشترکہ کاز کے اوپر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لے گئے تو وہاں پر آباد یہودیوں کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر یہی پوائنٹ تھا کہ ہم یہاں پر مل جل کر رہیں گے، اور اگر مدینے کے باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا، وہ تمہارے خلاف حملہ آور ہو تو ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے، اگر ہمارے خلاف کوئی حملہ ہوگا تو تم ہمارے ساتھ مل کر لڑو گے۔ ہم اپنے شہر کا دفاع کریں گے مل جل کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مشترکات، ایسے پوائنٹ جو ہمارے اور ان کے مشترکہ ہوں، وہاں پر ہم غیر مسلموں کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ حلف الفضول کی بات سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا تھی؟ مظلوموں کی داد رسی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی بنے تو آپ نے ایک دفعہ اس کا تذکرہ کیا اور آپ نے فرمایا لو دعیت بہ فی الاسلام لاجبت، اگر اسلام کے اندر مجھے اس طرح کے معاہدے کی طرف بلایا گیا تو میں ضرور جواب دوں گا، میں قبول کروں گا اسے۔ جو اہل مکہ نے آپس میں ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں گے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اسلام کے اندر مجھے اس طرح کے معاہدے کی طرف بلایا جائے تو میں اس کو قبول کروں گا، میں بھی جاؤں گا، میں بھی شریک ہوں گا اس کے اندر۔ لہٰذا غیر مسلموں کے ساتھ ایسے پوائنٹ کے اوپر ہم جمع ہو سکتے ہیں، اکٹھے ہو سکتے ہیں جو مشترکہ ہے۔ پانچواں پوائنٹ، اگر بین المذاہب ہم آہنگی وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے اور ہم نے کسی کے لیڈر کو، کسی کے مذہبی رہنما کو گالی نہیں دینی تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو، تو بالکل ٹھیک ہے، ہم اس پوائنٹ کے اوپر بھی ان کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ اصول بتایا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تم ان لوگوں کو گالی نہ دو جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، وہ اللہ کو گالی دیں گے زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم کے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نا، کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دیتا ہے بندہ؟ آپ نے فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے، گویا کہ تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ اگر ہم کسی کے جھوٹے خدا کو برا کہیں گے وہ ہمارے سچے خدا کو برا کہے گا، گویا کہ ہم نے خود خدا کو گالی دی ہے، خود اپنے خدا کو برا کہا ہے۔ اس لیے ہم ان کے ساتھ ادب کا، احترام کا تعلق رکھتے ہوئے ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو دنیا کا بڑا کافر تھا اس کی طرف جب دو نبی بھیجے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ قولا لہ قولا لینا، نرم بات کرنی ہے تم نے اس کے ساتھ۔ تو اگر بین المذاہب ہم آہنگی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے کے لیڈر کو برا نہیں کہیں گے، گالی نہیں دیں گے، مذہبی رہنما، بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم ان کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ 5 پوائنٹ ہیں جو ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی کی دوسری صورت جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور یہ ہے اصل مقصد ان لوگوں کا جو پروگرام کروائے جاتے ہیں۔ لیبل تو یہ ہے، بڑا اچھا لیبل ہے، بڑی اچھی باتیں کی جاتی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ لہٰذا اگر ایسی چیزیں ہیں تو پھر ہمیں یہ ہرگز قبول نہیں ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، پہلا پوائنٹ، اگر بین المذاہب ہم آہنگی کے اندر شریک ہوتے ہوئے
کوئی انسان عقیدے میں کمزوری کا شکار ہو جائے، اس کو خدشہ ہو، مثلا وہ یہ سمجھنا شروع ہو جائے سارے مذہب ٹھیک ہیں یار، آپ نے لاہور جانا ہے نا تو آپ بائی روڈ چلے جائیں یا آپ ٹرین کے ذریعے چلے جائیں، اگر آپ نے کراچی جانا ہے تو آپ بائی ایئر، جانا تو سب نے ایک ہی جگہ پر ہے نا، اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا، سب کو اللہ نے ہی بلایا ہے نا، ایک ہی طرف، راستے الگ الگ ہیں بس۔ اگر تو بین المذاہب ہم آہنگی یہ سکھاتی ہے تو یہ ہرگز قبول نہیں ہے۔ عقیدے کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے بڑی کوشش کی تھی کہ ہم تھوڑا سا ان کو مائل کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی آپ کو۔ میں اس پر بات کرتا ہوں دلائل کی روشنی میں خلاصہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دوسرا پوائنٹ، اگر دینی شناخت جو ہے وہ دھندلا جائے اس موقف کے ذریعے تو پھر بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں، یعنی اسلامی شعائر، نماز، حجاب، حلال و حرام وغیرہ کے اوپر جو ہے وہ سمجھوتا کر لے، عوام کے اندر دینی شناخت جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے، خیر ہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، پردے کا کون سا فرض آ گیا ہے جی، کون سا حکم آیا کہ چہرے کا پردہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے یا وہ کرنا، ٹھیک ہے اس کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اگر تو اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو جائیں تو ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ، باطل عقائد کی تائید کا اگر اندیشہ ہو، ان کے جو غلط نظریات ہیں اس کی تائید کا اگر اندیشہ ہو بین المذاہب ہم آہنگی کے نتیجے میں، تو یہ بھی ہرگز قبول نہیں ہے۔ نمبر 4، دعوت کے فریضے میں کمی آنے کا اندیشہ ہو، مثلا بندہ حق بیان کرنا چھوڑ دے، یار اس طرح کی مجلس میں ایسی بات نہیں کرتے، اس طرح کی مجلس میں ایسی بات چھوڑ دو، ٹھیک ہے ہم الگ بیٹھ کر جو ہے وہ کر لیں گے، یہ اس طرح کے جملے اگر بولنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ ان کے چکر میں پھنس چکا ہے۔ 5واں پوائنٹ ہے، مغربی یا سیکولر ایجنڈے کا اثر بندے کے اوپر جو ہے وہ نمایاں ہونا شروع ہو جائے، مثلا وہ سمجھے کہ یار مذہب جو ہے نا یہ انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، یہ اس کو اجتماعی معاملات سے الگ رکھیں، یہ سیاسی معاملات سے، حکومتی معاملات سے الگ رکھیں، اگر تو بین المذاہب ہم آہنگی کے اندر یہ ایجنڈا ہے اور اس کے اوپر وہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں دلائل کی طرف۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ نرم ہو جائیں تو وہ بھی نرمی اختیار کریں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے وہ ہولا کر دیں، وہ کم کر دیں، ہم بھی جو ہے وہ آپ کے اوپر ظلم زیادتی جو ہے وہ کم کر دیں گے۔ وہ چاہتے ہیں تھوڑے سے آپ مائل ہو جائیں، ہم بھی جو ہے وہ آپ کی طرف تھوڑے سے راغب ہو جائیں گے، کچھ سختی کم کریں۔ آپ یہ جو توحید کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور جو ہمارے معبود ہیں آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں، آپ ذرا تھوڑی سی نرمی اختیار کریں۔ سیرت کی کتابوں کے اندر وہ روایت موجود ہے، ابو طالب کے پاس آئے تھے جو مکے کے لوگ، کیا کہا تھا انہوں نے آ کر، اپنے بھتیجے کو کہو کہ یہ چاہتا کیا ہے، بادشاہ چاہتا ہے، ہم نے آج تک کسی کو بادشاہ نہیں بنایا، بنا لیتے ہیں اس کو بادشاہ اپنا، لڑکی چاہیے اسے، اشارہ کرے ہم وہ لڑکی اس کو دے دیتے ہیں، مال و دولت چاہیے، کتنا چاہیے اس کو، لیکن تھوڑا سا ہاتھ تھولا رکھ دیں، شکریہ جزاک۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بات کی تو آپ نے کیا فرمایا تھا، معروف واقعہ یہ، دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دے، بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دے، میں پھر بھی باز نہیں آؤں گا۔ عقیدے کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا،
لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. عقیدے کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا بھائی. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ. ان کا مطالبہ کیا تھا کہ یہ قرآن چھوڑ دیں، آپ کوئی اور قرآن لے کر آئیں یا اس کے اندر تبدیلی کر دیں کچھ. وہ چاہتے تھے ایک دفعہ جو ہے یہ ہمارے گھیرے میں آ جائے، ایک دفعہ جب یہ تبدیلی کر لے گا تو پھر ہم کہہ سکیں گے دیکھا نا اس کا یہ سارا نظام ہی باطل کے اوپر مبنی ہے، ہمارے کہنے پر اس نے تبدیلی کی ہے، خدا کی طرف سے کوئی نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کوئی بھی بہترین افسر جو اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھاتا ہے، رشوت نہیں نہ لیتا، تو ایک دفعہ اگر کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس کو رشوت لینے پر مجبور کر دینا، پھر وہ لوگ اس کو اتھو لئی سی ہے نا، ہن میرا بھی کام کرا نہیں تو میں تینوں پھڑوا دینا. اب وہ پھنس گیا ہے. وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کے اندر جو ہے نا ہمارے خلاف باتیں ہیں، ہمیں یہ عقیدہ قبول نہیں ہے، قرآن کوئی اور لے آئے اس کے اندر تبدیلی کر دے، اگر ہمارے کہنے پر اس نے کر دی تو پھر پکڑا جائے گا، یہ پھر ہمیں بھی کچھ نہ کچھ یہ قبول ہو جائے گا. اس طرح کے لوگوں کے منظور نظر کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہی جو لے دے کر کام کرنے والے لوگ ہیں. اور جو کھرا بندہ ہوتا ہے نا اس کو بیچارے کو کبھی ادھر ٹرانسفر کر دیتے ہیں، کبھی ادھر ٹرانسفر کر دیتے ہیں، وہ بیچارہ ساری زندگی جو ہے وہ چکر کے اندر ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ ان کو قبول نہیں ہوتا. یہ ان کا مطالبہ تھا. عقیدے کے اندر تھوڑی سا کمپرومائز کریں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، میں نہیں بدل سکتا اس کو. دو ٹوک جواب دیا. میں تو صرف وہی کی پیروی کرتا ہوں. بھئی عقیدے کے اندر کمپرومائز نہیں ہے. بھائی مسلمہ کذاب آ گیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے، اور اس نے آ کر مطالبہ کیا. بہت سے لوگ لے کر آیا تھا، اور اس کے جو پیروکار تھے وہ بھی ہزاروں کے اندر تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی مدینے سے باہر، تو اس نے کہا تھا ان جعل علی محمد الامر من بعدہ تبعتہ، اگر یہ محمد اپنے بعد نا مجھے میرے بارے میں لکھ دینا کہ میرے بعد یہ حکمران ہوگا تو میں اس کو مان لوں گا، میری قوم بھی اس کو مان لے گی، بس یہ لکھ دے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے فرمایا مجھ سے یہ چھڑی بھی تم نے مانگی نا تو میں نے یہ بھی نہیں دینی تجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آرڈر کے بغیر آپ کسی کو چھڑی بھی نہیں دے سکتے. تو خلافت کی بات کر رہا ہے. کتنا بڑا لالچ دیا تھا اس نے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اس کے پیروکار. 60,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگ بتائے جاتے ہیں. یکدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں کے اندر جو ہے وہ اتنی تعداد کا اضافہ ہو جانا تھا. آپ نہیں مانے. وجہ کیا ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کچھ کام کریں. عقیدے کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا بھائی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسی مجالس کہ جہاں پر تم سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا کفر ہو رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. یعنی اگر بین المذاہب ہم آہنگی کی مجلس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار ہو رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور آپ روکتے بھی نہیں ہیں ان کو، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر یہ کام بھی آپ نہیں کرتے تو اجازت نہیں ہے وہاں پر بیٹھنے کی. اگر آپ وہاں پر رد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں بھی ٹھیک ہے. قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو حکمران کا مناظرہ ہوا تھا وہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذاق اڑا رہا تھا نا وہ. لیکن ابراہیم علیہ السلام اس مجلس کے اندر موجود رہے کیونکہ انہوں نے جواب دینا تھا، اس کا رد کرنا تھا، اس کے اوپر حجت تمام کرنی تھی. موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہوا فرعون کے ساتھ، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر کے اپنے آپ کو رب بنا رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام موجود رہے، انہوں نے جواب دینا. اگر آپ نے رد کرنا ہے ان کا پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے رد بھی نہیں کرنا اور وہاں پر مذاق اڑایا جا رہا اور آپ پھر بھی بیٹھے ہوئے، یہ غلط ہے، حرام ہے. ایسی مجلس کے اندر ہرگز نہیں بیٹھنا ہم نے. ابھی کرسمس گزری ہے تو کئی لوگ جو ہیں وہ شریک ہوئے ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، مبارکباد، ہیپی کرسمس، میری کرسمس. کیا بات ہے جی ہم تو آپ کو بھی عید پر مبارکباد کہتے ہیں، آپ ہمیں کہہ دیں گے تو کیا مسئلہ ہے. گھروں میں صفائی کرنے والی مائیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں ਭਾਜੀ میں ویکھو ساڈی عید آئی ہے تو ہن ساڈے نال کچھ تعاون کرو، کچھ سانوں کچھ لے. وہ پھر لوگ بیچارے مسئلہ پوچھتے پھرتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے کہ نہیں کرنا. بھئی آپ سمجھیں ہے کیا مسئلہ. وہ کہتے ہیں خدا کا بیٹا پیدا ہوا 25 دسمبر کو. قرآن مجید نے تو فرمایا یہ ایسی بات ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے. انداؤ للرحمن والدہ کے رحمان کی اولاد مانی ہے لوگوں نے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم ایسے موقع پر جا کر مبارک دیں، کیسے ممکن ہے؟ اچھا بھئی آپ ہمیں عید کے موقع پر مبارک، کون سی عید پر مبارک دیتے ہیں بھائی؟ جی عید الفطر پر، عید الاضحیٰ پر کیا مسئلہ ہے؟ وہاں پر کیوں نہیں مبارکباد دیتے؟ یہ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے ان کی چلاکی کا. ہماری 2 عیدیں ہیں، ایک عید ان کے مذہب کے خلاف نہیں ہے، وہاں پر آپ کو مبارکباد دیں گے، بلکہ آپ کا افطاری بھی کروا دیں گے رمضان کے اندر. عید الفطر کے موقع پر کوئی تحفے شافے بھی دے دیں گے، کوئی مبارکباد. عید الاضحیٰ کا موقع ایسا ہے جو ان کے عقیدے کے خلاف ہے، وہ مبارک نہیں دیتے آپ کو، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی کے بعد کوئی قربانی نہیں ہے. کھلائیں آپ ان کے بڑوں کو قربانی کا گوشت، میں دیکھتا ہوں کیسے وہ کھاتے ہیں، اور پھر اپنے لوگوں کے اندر وہ کیسے رہتے ہیں. وہ عام جو عوام جاہل ہے بیچاری، ان کو تو ان کے مذہب کا نہیں پتہ، جیسے ہماری عوام کو نہیں پتہ. ہماری عوام بھی کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے، ان کی عوام بھی کرتی. بڑے جو لوگ ہیں جن کو ان کے مذہب کا پتہ ہے، عید پر مبارکباد دینی ہے، اپنے بڑوں کو کہے عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمیں مبارکباد دیں، پتہ چل جاتا ہے آپ لوگوں کا. ہم قربانی کرتے ہیں، بکرا کرتے ہیں، چلو اونٹ تمہارے مذہب کے اندر حرام ہے، ہم بکرا ذبح کرتے ہیں، قربانی آ جاؤ بیٹھ کر کھاتے ہیں، آ جائیں. کیک کاٹنے کے لیے بلا لیں گے آپ کو، اور ہمارے کئی علماء بھی چلے جائیں گے، اور ہر مسلک سے بعض علماء ایسے ہیں جو چلے جاتے ہیں وہاں پر. رواداری، بین المذاہب ہم آہنگی، بھئی عقیدے کے اوپر کمپرومائز ہرگز نہیں ہے. تو بین المذاہب ہم آہنگی کا تعلق اگر ہمارے عقیدے کے اندر آ جائے، ہمارے عقیدے کے اندر کمزوری کو نمایاں کر رہا ہو، مداہنت کا شکار ہو رہا ہو بندہ، تو ہرگز یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. لیکن اگر بین المذاہب ہم آہنگی اس حد تک ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر جبر نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، زیادتی نہیں کریں گے، پھر ٹھیک ہے، پھر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. مشکلات کے اوپر ہم اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جہاں پر ہمارے عقیدے پر زد آئے گی، ہم وہاں پر ان کے ساتھ نہیں شریک ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بہت ہی پرمغز گفتگو کر رہے تھے محترم جناب خاویر بٹ صاحب.